وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين برادران اسلام، حمد و صلاۃ کے بعد نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ معراج بیان کرنے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لنریہ من آیاتنا. اسادہ مقصد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں، بے شک وہ محبوب سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں. کل ذکر کیا چوتھے آسمان کے حوالے دینا اور پھر بیت المعمور کے حوالے دینا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کعبے دے وچ بھی ملائکہ کو نماز زمین دے حضور کعبے دے امام آسمان دے کعبے دے امام الثقلین جو نبی پاک علیہ السلام دا ایک لقب ہے، تو انسانہ دے بھی امام دے ملائکہ دے بھی امام. تو ان کے بعد نبی پاک علیہ السلام کا فرمان یہ بھی ہے کہ میں سورج کو بھی اتنی سجدہ کرے گا. اسطار سمجھتے ہیں کہ سورج جو ہے جناب غروب تھی گیا سائنس کو جاتی ہے یہ چکر میں چلتا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرش اعظم نے کلمہ کے سجدہ ہی کرے اور ایک 70,000 فرشتہ جی ان کے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور یعنی یہ سورج خود رب کو سجدہ کرے. یہ اللہ کے نشانے میں جو نشانہ. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں پنجویں آسمان سے پہنچا تو میں نے چمی کہ 5 لاکھ فرشتہ قائد ہے اور ہر ایک فرشتے کے تابع 5 لاکھ فرشتہ ہے. انہوں کا عمل کیا ہے کہ وہ سر جھکا دے زمین کی طرف، انہیں نماز کی حالت دیتے تھے یہ میں سر جھکا دے کھڑے انہوں نے نظرہ اپنے قدمہ کی طرف. انہوں نے یہ ادا میرے کو بڑی پسند آئی ہے تو میں جبریل کو آگے کہ جبریل یہ ادا بڑی سونی ملائکہ دی، یہ عبادت کا طریقہ تا اللہ کریم میری امت کو عطا فرمائے. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت خشوع تے خضوع لازم کرتا گیا کہ بندہ جب نماز کھڑا ہوئے تو دی نگاہ قدمہ دوتے ہوئے تے خشوع تے خضوع تے نال دل بھی حاضر ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، دماغ بھی حاضر ہوئے، زبان بھی حاضر ہوئے، توجہ بھی نہیں ہوئے تو پھر نماز دا مزہ ہے. حضور فرماتے ہیں یہ ادا دی ہے 5 آسمان تے میری امت کو عطا کر دی. اچھا بعد میں اندر آنے کے نبی پاک علیہ السلام نے ہی آسمان ہوتے انبیاء کرام کے نال بھی ملاقات کی جہاں حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر خصوصی بات جائے ہے 5 آسمان. پھر ان کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ میں مشرکین کو جو عذاب دیتا ویسی دوزخ دے اندر انہوں کا بھی مشاہدہ میں ہی آسمان کرتے کتاب جو میں کو کی میں عذاب دیتا میں گیا. ان کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ میں 6ویں آسمان تے پہنچا تو میں نے چاہ کہ 6 لاکھ فرشتہ قائد ہے اور ہر ایک فرشتے دے نال 6 لاکھ فرشتہ تابعدار ہے. اور وہ کیفیت نہ دی کیا ہے قومیں دی حالت ہے جی رکوع کرتے بندہ کھڑا تھی ہے نا یہ کیفیت ہے جو کھڑے ہیں یہ تسبیح پڑھتے پہ ہیں. میں بھی ندی ادا پسند آئی میں کہا جبریل یہ عبادت کا طریقہ تھا اللہ میری امت کو عطا فرمایا تو فرمایا ایک قومہ ایک واجب کیتا گیا میری امت نماز میں رکوع کرنے کے بعد کھڑے چیزیں یہ قومہ ادا کریں پھر سجدہ کریں. بندہ جڑا ایک قومہ کرے گا بھی ہوتا ہے نا یہ ملائکہ دی ادا کرے گا بھی ہوتا ہے تو یہ ملائکہ کو ثواب مل دے تو پھر یہ بندے کو بھی ہمیں ثواب. اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ٹائم میں ملاقات ہے
میں انہیں کو بھی مسافیہ کی تمی سلام کی تمی بعض روایتوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی ہے کہ 6ویں آسمان سے انہاں دے نال ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ملاقات کی ہے تا انہوں نے مرحبا نال استقبال کیتے، سارے نبیوں نے مرحبا کے حضور کا استقبال کیتے اور خوشخبری سنائی نے، اور اس کے بعد انہوں کا پیغام کیا کہ حضور جتنا تھی سکے اپنی امت واسطے یاد ضرور کرائے، امت ضرور یاد کرائے، امت واسطے دعا کرائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارے روایت بھی ملتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جس وقت آپ کی ملاقات کے بعد ابو تے روانہ تھی مل گیا تا انہوں نے آنکھیں میں آنسو آئے اور رو گئے۔ تو پوچھے جناب خیر کیوں غمگین تھی؟ انہوں نے غمگین میں نہیں کیا، میں نبی پاک علیہ السلام کا مرتبہ پہ لینا کہ اللہ نے ابو کو کی عظمت عطا فرمائی ہے، میں تو منگتا رہ گیا کہ اللہ میں کو اپنا دیدار کرا، دیدار کرا، دیدار کرا۔ میں کو تو نہیں دیا بلکہ پہاڑی جلد رات تھی ہے، میں نے زمین تے آگئی، لیکن اے مصطفیٰ کریم دی ذات کو آگے جنہوں کو اللہ نے یہ ذات نال اصلوات اپنا دیدار شرف عطا فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام دی عزت عظمت حضور دی محبت جڑے آنسواں دینا انہوں نے بڑی قیمت ہے۔ محبت مصطفیٰ دے وچ جو آنسو وہنے پر وہ پاؤندے نا یہ موتی بے بہا ہوندن تے قیمت پاون دی کیا انہاں دی قیمت کاری کوئی نہیں سکتا۔ عشق مصطفیٰ وچ، محبت مصطفیٰ وچ، عظمت مصطفیٰ وچ، شان مصطفیٰ دے اندر اے جڑے آنسو آندن اللہ تعالیٰ اسے نصیب فرماوے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعد میں 7ویں آسمان تے جلوہ کر دیا تو تا کیا لکھیں کہ فرشتے 7 لاکھ فرشتہ اور ہر ایک فرشتے دے تابع پھر 7 لاکھ فرشتے ہیں اور وہ صرف خشوع خضوع دے نال قیام دی حالت وچ وہ کھڑے ہیں اور تسبیح کے اندر مصروف ہیں۔ تو انہاں دی یہ ادا میرے کو پسند آئی تو میں اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک التجا پیش کی تھی کہ مالک یہ عبادت کا طریقہ میری امت کی عطا کی توجہ۔ تو اللہ کریم نے یہ اونچی آواز نال ذکر دی تسبیحات دا ذکر فرمایا کہ نماز تو بعد وچ بھی اونچی آواز نال ذکر کی توجہ۔ تو فرشتے بھی یہ ذکر کریں دے ہیں کہ میری امت کو یہ ذکر دا حکم دیتا گیا جہاں ذکر کریں دے اس واسطے ثواب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہی مقام تے ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے نال میری ملاقات رہی ہے جڑے کہ اپنی ڈیوٹی کے اندر مصروف ہیں، اور ہی مقام تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نال بھی ملاقات رہی ہے۔ بعد میں دے اندر آندے کہ بیت المعمور 7ویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے نال ٹیک لا کے تشریف فرما ہیں اور میں سلام کیتے بھی انہوں نے سلام کا جواب دیتے اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وصیت اپنی امت کو ساتھ ہے۔ کیا وصیت ہے؟ فرمایا میری وصیت ہے کہ جنت کے لیے نا وہ خالی میدان ہے، انہیں بات درخت آپ لے سو انہیں آبیاری آپ کرے سو درختہ کا اہتمام اسا خود کرتے آنے جیرے پھل کامنے ہیں نا وہ باغبانی آپ کرتے ہیں سو۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ فرمان سنتے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ ابا جی یہ دسو جو بھی وہ درخت لامل کی میں فرمایا کثرت نال اللہ کا ذکر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یعنی کہ سبحان اللہ یہ جو ذکر کی طرف سے نا تو ایک دفعہ سبحان اللہ کا نام جنت درخت اور کتنا بڑا درخت لگ جی فرمایا کہ عرب دے تیز رفتار گھوڑا دوڑا لیتا ونجے تو 500 سال تائیں وہ دوڑتا رہ لگے، جتنا وہ سفر کرے سی اتنا ایک درخت دا سایہ ایڈا بڑا درخت ہوتی کہ مل سی گئے کو یہ بندہ ایک دفعہ دے سبحان اللہ ایک دفعہ سبحان اللہ کرنے والے کو اللہ باغ عطا پیا فرمائیں جو دیگر پھل ہو سن اور آپ اندازہ لا سکتے جو کتنے ہو سن۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کی امت کی خیر خواہی فرمائی کہ اے امت آوے جو جنت ہے ذکر کرتے آوے دیدہ باغ پہلے لگے۔ حضرات اکرامی ایک کہتے ہیں اندبار نبی پاک علیہ السلام نے ایک روایت اندر یہ بھی آندے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا
کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یعنی یہ تیجے کلمے کا بھی ذکر آیا ہے کہ اے بھی پڑھتے رہے جو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر درخت جناب اے ستے آسمانہ کا ذکر ہے وہ سدرۃ المنتہا دا، لیکن اہم گال جڑی ہے کہ این رات دے اندر اج رات آن والی ہے نا سی تے اج ہی رات ہے 27ویں دی رات کو اے انعام و اکرام دی رات ہے، بخشش دی رات ہے، مغفرت دی رات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو انعام امت واسطے جیتے آئے وہ امت کو انعام سمیٹن دی رات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ جس بندے کو کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی کام کہیں کا رکو ہے، اس 27 کی رات کیا کرے جناب؟ فرمایا کہ 12 رکعت نماز ادا کرے نفل، 12 رکعت نماز نفل ادا کرے کہ 4 رکعتاں ایک سلام دے نال پڑھے، یعنی 4 دی نیت دے نال یہ نفل ادا کرے سی. لوگوں کو پڑھتا ہے نا سی 4 دن پڑھن بھی جائز ہے. اچھا اس بعد بتائیے رات دا 8 رکعت نفل بھی ایک سلام نال پڑھن تک جائز ہے، کیونکہ رات دا بندہ جنت دنیا دے خیالات کا پرے ہوتا ہے تے دل جمی طرح نماز ادا کر سکتا ہے. ایک مسئلہ ہے لیکن تو 4 کوئی اختلاف نہیں. 4 رکعت نماز نفل 3 سلام دینا ٹھیک ہے نا. 12 رکعت پڑھنے سے نہیں 4 پڑھ تو سلام پھر بلا 4 سلام بلا 4 تو سلام تو یہ 12 رکعت پڑھ سن. اور ان اندر یہ کہنی کہ سورۃ فاتحہ کے بعد کیا پڑھو، جن سورت آگے پڑھو علم شریف کے بعد جی سورت آگے پڑھو. بہترین طریقہ کیا ہے کہ آیت اور کرسی اگر آگے ہوئے تو بندہ یہ پڑھ گئے اور سورہ اخلاص پڑھ. اگر آیت اور کرسی نہیں آتی سورت اخلاص قل هو اللہ احد بندے کو آتی ہے تقریباً تو جناب یہ پڑھی رکھے. تو ان کے بعد پھر کیا کرے نماز دل پوری کر کے 12 رکعت تو پھر 100 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یعنی یہ تسبیح جڑی ہے یہ پوری تسبیح 100 دفعہ پڑھے 100 دفعہ پڑھے گا دوری ہے جیڑا دوشی بات ہے جو مرضی پڑھنے کے بعد پھر فرمایا کہ سر سجدے وچ رکھے اللہ دی بارگاہ وچ سوال کرے تو جیڑا دا سوال اسی اللہ کریم پورا کرے. حاجت اسی جو اللہ کو منشی اللہ تعالیٰ عطا کرے سی. تو آج رات کوشش کی کہ جمعہ دی رات میں نام سبحان اللہ نماز والے دیکھے نہ سے 27 رجب بھی آ گئی تو جمعہ دی رات جتنا تھی سکے کثرت دلال نماز عشاء بھی با جماعت کی لیے نفل بھی تھی میں صبح دی نماز با جماعت کی میں شابداری در ثواب میں کوسی اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری کرے سی. اللہ کریم دعا کو میں عمل دی توفیق اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری حاضری قبول فرما، نماز دا سجدہ قبول فرما، نماز صحیح پڑھن دی توفیق عطا فرما. پروردگار ساری بخشش فرما، سارے والدین دی بخشش فرما. نبی پاک علیہ السلام دی ساری امت رحمت فرما. تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، بے اولادہ کو نیک اولاد عطا فرما، بے روزگارہ کو رزق حلال عطا فرما. پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. اللہ تعالی وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. سارے ملک کو امن دا کے زمینی آسمانی مصائب و آلام سے بچا. اللہ سارے مال جان ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما. اللہ سارے رزق کی حفاظت فرما، ساری فصلوں کی حفاظت فرما. اللہ ساری فصلوں کے اندر برکت عطا فرما، رزق حلال کے اندر وسعت عطا فرما. حرام رزق کو بچاوی، حرام رزق کو بچاوی، حرام رزق کو بچاوی. حلال رزق نیک کما وچ لاون دی توفیق عطا فرما. جو سارے ذمہ فرائض ہیں اللہ سا کو پورے کرن دی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بحق سيد الانبياء والمرسلين صلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته.